ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مزمل ہے اور یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو صورتیں اور آیتیں مکہ معظمہ اور اس کے اطراف و کناف میں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں اور آیتیں مدینہ منورہ اس کے اطراف و کناف میں نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مزمل مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ مزمل اصل میں متزمل تھا، تزمل یتزمل تزمل، اس کے معنی آتے ہیں چادر وغیرہ میں لپٹ جانا، اچھی طرح اوڑھ لینا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ قم اللیل الا قلیلا، قم یہ فعل امر ہے، قام یقوم قیاما، اس کے معنی کھڑا ہونے کے آتے ہیں، اور جب قیام اللیل کہا جاتا ہے رات میں کھڑا ہونا تو اس سے مراد ہوتا ہے رات میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ قم اللیل، اللیلہ اس کا ظرف ہے قم کا، الا قلیلا یہ استثناء ہے، قلیلا مستثنیٰ ہے۔ نصفہ آدھی رات، او انقص منہ یا اس سے کچھ کم کرو، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کرو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ نصفہ یہ نصف جو ہے منصوب ہے اس لیے کہ یہ قلیلاً سے بدل ہے، اور ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے لیل کی جانب۔ نصفہ اے نصف اللیل، او حرف عطف ہے، تخییر کے لیے آیا ہے، اختیار دینے کے لیے کہ چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو۔ آدھی رات کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، او انقص منہ یا اس میں سے کچھ کم کر دو۔ ان نقص ینقص نقصاً معنی کم کرنا، انقص فعل امر ہے کم کر دو۔ منہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے نصف کی جانب، اور ظاہر بات جب آدھی رات میں سے کچھ کم کیا جائے گا تو 1/3 باقی رہ جائے گا۔ قلیلاً تھوڑا سا کم کر دو تو 1/3 رہ جائے گا۔ او زد علیہ، زد یہ فعل امر ہے، زیادہ یزید زیادتاً زیادہ کرنا، یا اس پر زیادہ کرو، یعنی نصف پر زیادہ کر دو۔ علیہ کی ضمیر لوٹ رہی نصف کی جانب، اور ظاہر بات ہے جب آدھی رات پر زیادہ کیا جائے گا تو 2/3 بن جائے گا۔ تو مطلب ہوا چاہے آپ آدھی رات جا کر کے تہجد پڑھیں، چاہے 1/3 رات جا کر کے تہجد پڑھیں، چاہے آپ 2/3 رات جا کر کے تہجد پڑھیں۔ قرآن کس طرح پڑھا جائے اس کو بیان فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا۔ رتل فعل امر ہے، رتل یرتل ترتیلا کے معنی آتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر کے کلام کرنا، بات کرنا، قرآن پڑھنا۔ ترتیلا یہ مفعول مطلق ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو۔ رتل فعل امر ہے، القرآن مفعول بھی ہے، ترتیلا مفعول مطلق ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا یہ مبتدا ہے، سنلقی یہ فعل مضارع ہے، جمع متکلم میں صیغہ ہے، القاء کے معنی ڈالنا۔ سنلقی علیک ہم آپ پر ڈالیں گے، علیک آپ پر، قولا ثقیلا، قولا ثقیلا یہ صفت موصوف مل کر کے سنلقی کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ وزن دار کلام، وزن دار کلام کا مطلب یہی کلام ایسا ہے جس کے اندر علوم معارف بے انتہا پائے جاتے ہیں، انتہائی فصیح و بلیغ ہے، اور اتنا وزندار کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیز وزندار کہنے کے مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ بھاری ہے باعتبار نزول کے اور عمل کرنے کے، اور کفر کے طریقے چھوڑنے کے لحاظ سے کفار مشرکین پر بھاری ہے۔ ان ناشیۃ اللیل، ناشیۃ یہ مصدر ہے، اس کے معنی اٹھنا، جاگنا۔ ان ناشیۃ اللیل، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ناشیۃ اللیل مضاف الیہ ہو کر کے اس کا اسم ہے۔ ہی اشد، ہی کے ضمیر لوٹ رہی ہے ناشیہ کی جانب، یہ رات میں اٹھنا اشد سخت ہے، وطئن باعتبار اس کے زیر کرنے کے اور نفس کو روندنے کے،
وطئن اشدو کا اس کی تمیز ہے، وہ اقوم قیلاً، اقوم اس میں تفضیل ہے، قیلاً بمعنی قولاً یا اس کی تمیز ہے، یعنی رات میں اٹھ کر کے جاگنا یہ نفس کے لیے بہت شاق ہے، اور اسی کے نام مجاہدہ ہے، نفس کی مخالفت کا نام ہی مجاہدہ ہے۔ وہ اقوم قیلاً، اور بہت زیادہ قول کو درست کرنے والا ہے، سکون کے وقت ہوتا ہے، اطمینان سے بعد میں قرآن کو پڑھے گا تو صحیح صحیح الفاظ اس کے منہ سے نکلیں گے، دعا کرے گا تو صحیح صحیح دعائیں کر سکے گا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، انہ مشبہ بالفعل ہے، سبحا طویلا اس کا اسم ہے۔ سبحن کے معنی آتے ہیں مشغلہ، طویل معنی لمبا، صفت موصوف ہو کر مل کر کے یہ انا کا اسم بنا ہے۔ لک فی النہار یہ انا کی خبر ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کے لیے بڑے مشغلے رہتے ہیں۔ سبح سبحن کے معنی آتے ہیں دوڑنا اور تیز چلنا، اسی سے سباحت بنا ہے۔ سباحت کے معنی آتے ہیں پانی میں تیرنا، پانی میں تیرنے والا بھی ہاتھ پیر کو تیزی سے مارتا ہے تب تیرتا ہے، تو اس کے معنی مشغلے کے بھی آتے ہیں اور تیرنے کے بھی آتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اذکر فعل امر ہے، ذکر یذکر، ذکر نے معنی ذکر کرنا، یاد کرنا، اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ اسم ربک مضاف الیہ بن کر کے یہ مفعول بھی ہے اذکر کا۔ تبتل یہ فعل امر ہے، تبتل یتبتل تبتلا باب تفعول، کسی سے الگ ہو جانا، یکسو ہو جانا۔ وتبتل الیہ، الیہ کی مرجع ہے اللہ کی ذات، وتبتل الیہ اس کی جانب آپ متوجہ ہو جائیے پورے طریقے سے، سب سے الگ ہو کر کے۔ تبتیلاً یہ مفعول مطلق ہے۔ آج کے اتنی سبق رہنے دیجیے، انشاءاللہ کل باقی آیتوں کی تشریح تفسیر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔